سب سے پہلے جو آغا نے بات کی ہے کہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا سابعین ہوں یا کوئی اور ہو، اگر وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کے بعد کہے کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، قیامت پہ ایمان لاتا ہوں، عمل صالح بھی کرتا ہوں، رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اور رسول اللہ پر ایمان جڑا ہوا ہے قرآن پر ایمان سے، یہ میں نہیں لاتا، تو اس بات کو سمجھ لیں اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے اور اس کے اندر ایک انصاف والی عدل والی مشین بھی لگائی ہوئی ہے، اس کو آپ آن کر کے بیٹھیں تو آپ خود بھی اس کو صحیح یا غلط مجھے جواب دیجیے گا، تائید یا انکار کیجیے گا۔ یہ جو دونوں باتیں کر رہا ہوں، فرض کریں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنے اسلام سے پہلے یعنی رسول اللہ کی شریعت سے پہلے جو اس کا دین تھا اس پر پوری ایمانداری سے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی چیٹنگ کے، بے ایمانی کے، ایمانداری سے جیسے ایک اچھا نیک پاکیزہ انسان ہوتا ہے وہ عمل کر رہا ہے، رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا، لیکن اس ایمان نہ لانے کی وجہ کوئی ضد، کوئی ہٹ دھرمی، کوئی سستی نہیں ہے، بلکہ ہم فرض یہ کر رہے ہیں کہ بات اس پر کلیئر نہیں ہوئی، لیکن مزاج ایسا ہے کہ جب اسے حق پتہ چلے تو مان لیتا ہے۔ ایک یہ طبقہ ہے، ان کا کیس فرق ہے، ڈیفرنٹ ہے دوسرے طبقے سے۔ وہ کون سا ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے کسی تعصب کی وجہ سے، کسی ضد کی وجہ سے انکار کرنا چاہ رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو جان بوجھ کر نہیں مانتا اس کا معاملہ اور ہے، اور جس کو سمجھ نہ آئی ہو لیکن جو سمجھ میں آئی ہو بات اس کو مانتا ہو، اس کا معاملہ اور ہے۔ یہ صرف بین الادیان مسئلہ نہیں ہے بلکہ بین المسالک بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب تھوڑی سی بات یہ سخت ہے لیکن توجہ کریں۔ یہی مسئلہ آ جائے گا کس میں کہ اگر کوئی مسلمان ایمانداری سے اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، واجبات پہ عمل کرتا ہے، محرمات سے رکتا ہے، حرام نہیں کھاتا، رزق حلال جیسے ہونا چاہیے، ایک اچھا پاکیزہ انسان ہے، لیکن مثلاً اس کو وہ مولا علی سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن اس کو وہ بات سمجھ نہیں آئی جو مجھے اور آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں صحیح آئی بھی ہوئی ہے کہ نہیں آئی ہوئی، کیونکہ ولایت کا نعرہ تو بہت مارتے ہیں لیکن جو ولایت کا مفہوم ہے وہ سمجھتے ہیں صرف نعرہ مارنا ہی ہے، بات نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سائڈ پہ رکھتے۔ تو اگر اس پر کلیئر نہیں ہوا تو اس کا بھی کیس جڑا ہوا ہے اسی کیس سے، اس کا کیس بھی جڑا ہوا ہے اسی کیس سے۔ اب ذرا آپ توجہ کیجئے، یہ ہمارا ٹائم جو ہے مطلب کسی کے لیے بیٹھنا میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کمپلسری نہیں ہے، یہ آیات قرآن کی آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہوں گا۔ دیکھیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 113، 114 اور 115، یہ ذرا آپ یاد کر لیں، 113، 114 اور 115۔ اس سے پہلے جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ شدت کے ساتھ بنی اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان پر ذلت دے ماری گئی، ان پر ناداری دے ماری گئی، اور یہ جہاں بھی جائے ان کے لیے
رسوائی رسوائی ہے، اور اللہ کے غضب کی طرف پلٹے، اور یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان ہیں اور یہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اب یہ ساری ڈگریاں اللہ کن کو دے رہا ہے؟ اوپر والی آیت میں، یہ آیت نمبر 112 ہے جو میں نے پڑھی۔ 113 میں ٹون بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 113 سورہ آل عمران، لیسو سواءً، توجہ کیجیے، یہ اہل کتاب سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب توجہ کیجیے، آپ جن کے پاس اگر موبائل میں نکال سکتے ہیں ترجمہ، تاکہ آپ کو اور سیٹسفیکشن ہو جائے، ترجمہ نکال لیں، چونکہ جو ڈنڈی لگائی جاتی ہے وہ ترجمے میں مشکل ہوتی ہے، وہ تفسیر میں لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سے مراد یہ ہے تو اس سے مراد وہ ہے، تو مراد کر کے بندہ نامراد کر دیتے ہیں۔ توجہ کریں، اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں جس نے قرآن پڑھنا سب سے پہلے قرآن کے ٹیکسٹ سے اپنے آپ کو مانوس کرے کہ اللہ کے الفاظ کا معنی کیا ہے، باقیوں کی طرف بعد میں جائے، پہلے اللہ پر اعتماد کرے اور خالص اللہ کے کلام کا معنی سمجھنے کی کوشش کرے۔ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی چھوڑ دے، بہت کچھ سمجھ آتا ہے۔ چند گنتی کی آیات کا بہانہ بنا کے پورے قرآن کو دور کر دیا ہے، لوگوں کو دور کر دیا قرآن سے۔ چند گنتی کی آیات جو ذرا مشکل ہے، اور باقی قرآن واضح اور روشن ہے، اور بگا دیا لوگوں کو، یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا میک اپ کر دیا اوپر۔ لیسو سواءً، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے، مسلمانوں میں سے نہیں، یہ مدینہ کی آیات ہے۔ من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے، قائمۃ، جو اپنے دین پر یعنی صحیح دین پر قائم استوار ہے۔ ان کی کیا صفات ہے؟ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی آیات کی۔ ابھی بات آ جائے گی، ورنہ تو اگر قرآن پر ایمان لا چکے تو رسول اللہ پر بھی ایمان لا چکے، پھر من اہل الکتاب نہیں رہے گا، پھر تو خود یہ ہو جائیں گے۔ آناء اللیل وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والے۔ اب جو رات کو اٹھتا ہے ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ بالآخر خدا سے ڈرنے والا ہے، راز و نیاز کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں آیت نمبر 114، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ پر ایمان کا نہیں ہے ذکر یہاں پر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے ہیں۔ صفات وہی ہیں جو ایک صحیح اللہ پر ایمان رکھنے والے میں، اللہ کے دین کو ماننے والے میں ہوتی ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ آیت نمبر 115، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں تھوڑی آپ کو ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں۔ اب کوئی بندہ یہ آیات پڑھ رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا اور ان کا تو عمل ہی قبول نہیں ہے، کہتے ہیں نا یہ مثلا نہیں مانتے، ولایت نہیں مانتے، ان کے عمل ہی قبول نہیں ہے۔ یہ ابھی میرے اوپر پرچہ نہ کروا دیجیے گا، سن لیں پہلے۔ اللہ سب کا اللہ، اللہ کسی ایک فرقے کا اللہ نہیں ہے۔
کہ ادھر کے بے ایمانوں کو بھی بونس مل رہا ہو اور ادھر کے جو ہٹ دھرم نہیں ہیں لیکن بات نہیں سمجھے اور زحمت کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو چک کے دوزخ میں پھینک دیں. یہ فرقہ واریت کا دین ہے، یہ قرآن والا دین نہیں ہے. ہر فرقے میں یہ بیماری ہے. سوال پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھنے والا کہ یہ جو اعمال کر رہے ہیں ابھی تک یہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ رسول اللہ مدینے میں موجود ہیں، تو پھر یہ ان کے اعمال قبول ہو رہے ہیں؟ آیت نمبر 115 پڑھیے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی خیر یہ انجام دے رہے ہیں، فَلَن يُكْفَرُوا، ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے منہ پہ مار دیے چلے جاؤ یہاں سے. دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے جان بوجھ کر دانستہ حق کے ساتھ ضد بازی کرنے والا، چاہے یہودی ضد بازی کرے رسول اللہ کے بارے میں کہ میں موسیٰ کو تو مانتا ہوں، ان کو نہیں مانا تو کچھ نہیں ہوگا، اور چاہے کسی پہ واضح ہو جائے ولایت امیر المومنین اور وہ کسی بھی وجہ سے کہ میرے ناراض ہو جائیں گے یا میں یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، حق واضح ہو جانے کے بعد نہ ماننا اس کو، یہ کفر ہے. نہ کہ واضح نہ ہو اور اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے. یہ قرآن ہے. توجہ کیجیے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی خیر یعنی اچھا کام یہ انجام دے رہے ہیں، فَلَن يُكْفَرُوا، ان کا انکار نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ صاحبان تقوی کو اچھی طرح جانتا ہے. اندر کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے. اوے اندروں گندہ ہے، تمہیں کیسے پتا اندروں گندہ ہے؟ وہ صرف علیم بذات الصدور کو پتا اندروں گندہ ہے، اے جان بوجھ کے نہیں مندہ، یہ اس کو پتا ہے. اگر آپ اس بات پر، قرآن کی اس بات پر توجہ کریں اور شیعہ اور سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اس بات پر اگر اس کو قرآن سے لے لیں بغیر ڈنڈیاں مارے اور چیٹنگ کیے، جیسی قرآن نے کہی ہے ویسے لے لیں، تو فرقہ وارانہ نفرتوں کی جڑ کٹ جائے گی. کیوں؟ قرآن شیعہ سے کہے گا کہ اہل سنت لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، تو سمجھ رہا ہے، ان میں سے ان صفات والے بھی ہیں. اور سنی جب پڑھے گا قرآن تو قرآن شیعوں کے بارے میں یہی کہے گا لیسوا سواء، یہ سارے شیعہ ایک جیسے، چونکہ ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. لیکن جو قرآن پڑھ رہا ہے قرآن اس سے کہے گا وہ جس کو تو برا سمجھ رہے، پورے کے پورے مسلک کو تو برا سمجھ رہے، کرپٹ بندے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، تمہارے اندر بھی ہیں، ان کے اندر بھی ہیں، لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَمَا، ان کے اعمال قبول ہوں گے دوسرے مسلک والوں کے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. قرآن واحد کتاب ہے جو فرقہ واریت کی جڑ کاٹ سکتی ہے، کاٹی ہوئی ہے، لیکن امت عقل کی اندھی ہو گئی ہے اور اپنی الٹی سیدھی باتوں پر زیادہ بنائی ہوئی چلتے ہیں، اور ان چیزوں کو چاہے روایات کی شکل میں ہو اللہ کی کتاب پر نہیں پرکھتے. اللہ کی کتاب پر نہیں پرکھتے. جب تک خدا کی کتاب کو سب سے اوپر والا مقام نہیں ملے گا تب تک یہ ایک دوسرے کی چھترول کا سلسلہ جاری رہے گا. غیر مسلموں سے، دین دشمنوں سے بھی جوتے کھانا، اور اس کے بعد جب غصہ چڑھے تو ان کو تو مار نہیں سکتے، وہ طاقتور ہیں، ایک دوسرے کو مارنا. یہ آپ داعش کو دیکھیں، یہ بھی کیا کرتے ہیں، یہ اپنے ہی علاقوں میں اپنے مسلمانوں کو جو ان کی نظر میں غیر مسلم ہے، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے، اس کو
ماریں گے، اس کو دھماکہ کر دیں گے، اس پہ ظلم کریں گے، وہ جو اصلی ظالم ہے ادھر ان کا دل ہی نہیں کرتا جانے کا، چونکہ آگے سے جوتے مارتے ہیں۔ داعش نے سیریا میں تباہی مچا دی جناب، عراق میں تباہی مچا دی، پڑوس میں اسرائیل بیٹھا تھا، ادھر چوں بھی نہیں کی، ادھر ان کی تتی وہاں بھی نہیں گئی، اس سائڈ پر، اسرائیل کی سائڈ پر۔ بڑی سیاਣੀ داعش تھی، بڑی سیاਣੀ اسلام کی خدمت کرنے والی تھی۔ تو یہ آپس میں جو لڑائی ہے، اس نے اسلام کا نقصان کیا بھی ہے اور اسلام کا نقصان کر رہی بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان کے پاس مال ہے ہی وہ جس سے نفرت پھیلے، تو ان کو وہی بیچنا ہے، اور پبلک بھی سمجھتی ہے کہ اس مال سے جنت زیادہ ملتی ہے جس سے دوسروں کی تذلیل ہو اور دوسروں کو جہنمی ثابت کیا جائے، اور اس بات سے بے خبر ہیں کہ انسان اور اس دین کا جو نبی تھا وہ ساری انسانیت کا منجی بن کر آیا تھا، وہ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، وہ جہنم میں ٹھونس کر لوگوں کو خوش ہونے کے لیے ہرگز نہیں آیا تھا، اور نہ اس نے ایسی تعلیمات دی کہ دوسروں کو جہنم میں پہنچا کر اور تم خوش ہو کہ تم جنت کے اکیلے مالک بن گئے ہو۔ پروردگار عالم قرآن مجید کی جو مہجوریت ہے اس معاشرے میں، خواص میں بھی اور عوام میں بھی، پروردگار عالم اس مہجوریت سے قرآن مجید کو کیا کہوں، کیا دعا کروں، خدا آزاد فرمائے تو خدا تو تبھی کرے گا نا جب نیچے والے کچھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں تغییر دیتا جب تک وہ خود یہ ارادہ نہ کرے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تو کبھی بھی اللہ کے سنت میں تبدیلی نہیں پائے گا کہ ہم تو کچھ کرنا نہ چاہیں، ہم تو کہیں جی اسی تو کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے اللہ آپ ہی کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی بنی اسرائیل کا مزاج ہے کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اور بعد میں جب فتح ہو گئی تو پھر جب آپ نے فتح کا جشن منایا اور اس میں بکرے ذبح کیے تو وہ کھانے کے لیے ہم حاضر ہیں، وہ کام ہمیں بہت اچھا آتا ہے، لیکن دین کے لیے زحمت ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دنیا کا اتنا زیادہ کام ہے کہ دین کے لیے ہم ٹائم نہیں نکال سکتے۔ پروردگار عالم عبرت لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کرنے کی قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے حقیقی راستے کی معرفت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔